अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग फौज़िया कुलसूम राना माइनस न्यूज़ से, और आज की जो अहम तरीन अपडेट्स हैं हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो टकराव हो रहा है और हर कोई टकरा रहा है। ना सिर्फ ये कि अदारे टकरा रहे हैं, अफराद टकरा रहे हैं, पॉलिसीज़ टकरा रही हैं, नज़रियात टकरा रहे हैं, और ये तसादुम जो है ना कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। आज 19 है, कल 20 सितंबर हो जाएगी। और मिशन नूर अब समझ नहीं आ रही क्या अजान देने पर गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मिशन नूर की जिस तरह से कवरेज पर पाबंदी लगी है कि इस पर बात नहीं करनी है। अब एक और अहम पहलू ये है कि अगर इसको उस तरह से किसी बड़ी सियासी जमात की सरपरस्ती नहीं है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जुल्म और जबर देखा है, क्योंकि जब इलेक्शन से पहले की बात करें तो उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा तक नहीं होने दिए जाते थे। कैसरा इलाही समेत आपने दीगर लोगों की फुटेजेस देखी होंगी। और फिर जो लोग मैदान में उतरे, इमरान खान के खंबे, अवाम ने उनको वोट दिए। अवाम के लिए वो अननोन थे, कोई फाख्ता को नहीं जानता था, कोई बैंगन को नहीं जानता था, कोई रूलर कोस्टर को नहीं जानता था, लेकिन लोग एक बात जानते थे कि ये लिस्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की है। आप सोच रहे होंगे शायद मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इन बातों को करने का मकसद ये है कि इसके बाद जो इमरान खान को 8 फरवरी को वोट मिले, वो वोट डब्बों से नहीं निकले। अब कैंपेन सिर्फ ये नहीं चल रही है कि आपने अपनी छत पे जाना है, आपने अजान देनी है, और या फिर आपने अजान सुननी है, आपने वीडियो बनानी है। ये सिस्टम जो है ये मफलूज हो चुका है। बल्कि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लोग ये भी पूछ रहे हैं, एक कैंपेन और भी चल रही है कि मैंने वोट डाला था इस निज़ाम के लिए, इस निज़ाम जो करप्ट निज़ाम है, जो कि लोग तंग आ चुके हैं इससे, इसकी तब्दीली के लिए, तो मेरा वोट कहाँ चला गया। और ये आम लोग जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल डेवलप होने जा रही है। दूसरा जो है PMLN बड़े शादियाने बजा रही है कि सऊदी अरेबिया में जो ख़ास तौर पर प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो ज़रा इनकी दुरुस्तगी के लिए मैं ये कहना ज़रूर चाहती हूँ कि ये वो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को सैल्यूट मारे जा रहे हैं जो कि मुसलमानों को और मुस्लिम ममालिक को बहुत पहले अपना लेना चाहिए थी। भुट्टो के बाद से हमने देखा था कि इस्लामी ममालिक की जो सरबराहान की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस वक्त जो ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत पर प्रेशर था और जिस तरह से उनकी हुकूमत चेंज करने के हवाले से सारी चीज़ें थी, वो भी आपने देखी होंगी। लेकिन जो मुसलमान ममालिक का इत्तेहाद है वो इमरान खान की अपनी पॉलिसी का एक हिस्सा भी था। इसके बाद से देखें कि अगर इमरान खान की वैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं है, और ग़ुलामी नामंजूर का नारा लगाना, साइफर को लहराना, फिर उनका इस हुकूमत से चले जाना, फिर एक बड़ी ताकत अमेरिका उसको ब्लेम करना, तो आप देखिए कॉन्टीन्यूटी आपको कहाँ नज़र आ रही है। इमरान खान की एक पॉलिसी बहुत पसंद की गई और वो ये था कि इस्लामी ममालिक का इकट्ठ किया जाए, और शायद ये इकट्ठ अभी भी ना हो पाता। लोग सवाल किया करते थे कि वेयर इज़ जनरल राहील शरीफ, वो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो जो मुस्लिम अफवाज हैं उनके इत्तेहाद को उसने लीड करना था, उसका रोल कहाँ है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अब आपको जनरल राहील शरीफ का जो रोल है वो नज़र आ रहा होगा प्रैक्टिकली। दूसरी बात ये है कि जब ईरान, इजराइल, ये सारी कशीदगी और जिस तरह से एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए अमेरिका पूरा का पूरा उसमें शामिल था, वो रजीम चेंज करवाना चाहता था, वो रजीम चेंज नहीं करवा पाया, और उसके सूरत हाल से अभी हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस डील हुई है पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की, तो जिस तरह से हमारे यहाँ तो शादियाने बज ही रहे हैं। अगर हम मई की जंग का हवाला दे दें, चाहे आज़रबाईजान हो, दीगर ममालिकों, पाकिस्तान की बिलाशुबा, ख़ास तौर पर मैं तमाम तरफ आज को हम क्रेडिट देते हैं, लेकिन मैं एयरफोर्स की ज़रूर बात करूँगी, जिन्होंने बता दिया कि शायद आसमानों के शाहीन वही हैं। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाई है, शायद उस तरह से हमने उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया है, जो कि बहुत ज़्यादा पजीराई उनको मिलनी चाहिए। और आज हमने देखा है कि शायद एयरफोर्स और हमारी तमाम तरफ अफवाज ने वो जो इज़्ज़त बना दी, और अभी कुछ लोग, एक वो नेगेटिव कैंपेन भी चल रही है रेंट अ चौकीदार, लेकिन आप ये देखें कि जो डिफेंस डील सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की हुई है, ये सिर्फ एक मामूली डील नहीं है। जिस तरह से ट्रंप जो हैं वो यूके में मौजूद हैं, और इस डील के बाद से ये जो सारा तसादुम, क्योंकि हम अक्सर माइनस न्यूज़ इस पर बात करता है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी हालात हैं, कुछ लोग इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI और ये जो तमाम तर तसादुम है, लेकिन इस खित्ते में, इस मुल्क में, इस सरजमीन में तसादुम किसी और चीज़ का हो रहा है। कुछ लोग ये भी बात करते हैं हम चाइनीज़ से क्यों नहीं नफरत करते, चाइनीज़ हमें क्यों पसंद है। तो आप ये देखें कि जो अब्राहम रिलीजन है और ये जो मज़ाहिब की जंग है, ईसाई, यहूदियत, मुसलमान, शायद इन लोगों ने एक दूसरे पर जो गलबा पाना है, जो इल्हामी किताबें थी कि कोई इसको किस तरह से मानता है, फिर उसमें फर्दर जो डिवीजन्स है वो नज़र आती हैं। तो मेरे ख्याल में लड़ ये इल्हामी किताबों वाले ही रहे हैं, ये हमें नज़र आता है। शायद यही वजह है कि कभी इसराइल जो है वो चाहता है कि ईरान में जो है प्रो इसराइल गवर्नमेंट आ जाएगी, तो फिर उनके लिए बहुत सारी सहूलतकारी हो जाएगी। बहुत सारे ममालिक को अमेरिका ने डिफरेंट तरीके से फ़तह करने की कोशिश की,
اور اس کی فتح بھی رکی نہیں ہے. جس طرح سے ایک انسلٹ کرا کے نیٹو کی افواج جو ہیں وہ افغانستان سے گئی تھی، لیکن ابھی پھر ہمیں نظر آ گیا ہے کہ ان کی نظریں ابھی تک یہی ہیں، کیونکہ انہیں وسائل، انہیں منرلز، انہیں معدنیات، انہیں گرم پانی، انہیں تیل، انہیں آئل، انہیں گیس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اور مسلم ممالک میں جب نظر آتی ہے تو وہ پھر بہانہ ڈھونڈتے ہیں. کہیں وہ کہتے ہیں ہم چائنا پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، تو کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کہیں پر 9/11 بھی ہو جاتا ہے. یہ ساری تمہید جو ہے اس بات کی طرف واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی اگر ہم حکومت کی بات کریں اور جس طرح سے سب لوگ بار بار بلیم کر رہے ہیں، بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی اور بطور صحافی بھی اگر میں بات کروں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ڈیموکریٹک ادوار جو ہیں وہ کم ہے. پھر ہمارے ہاں جس طرح سے ڈکٹیٹرشپ آئی ہے اور تمام تر جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، ابھی بھی جو صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا مشن نور پر پابندی لگانا کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ اور پھر اگر کوئی اذان دینا چاہتا ہے تو اس کے جو منفی اثرات ہیں، کیا واقعی میں کوئی تصادم کا خطرہ ہے؟ کیا جو جس طرح سے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر کہہ دیا کہ میں ایک اور پیش گوئی کرنے جا رہا ہوں، ملک میں انقلاب آ رہا ہے، تو کیا یہ انقلاب جو ہے پاکستان کو جمہوری جو نظام حکومت ہے ہمارا اس سے نکال کر کسی صدارتی نظام کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے 26ویں ترمیم ہے اس کے بعد سے 27ویں آئینی ترمیم بھی تیار ہو چکی ہے، اور جس طرح ٹرانزیشن ہو رہی ہے ہمارے سسٹم کی تو صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پہلا صدر کون ہوگا؟ کیا پہلا صدر وہی ہوگا جو ہم ساری کامیابیاں اور اس کا صحرا جو ہے کسی کے سر پر سجاتے ہیں؟ تو کیا پہلا صدر جو ہے وہی ہوگا یا پہلا صدر کوئی ہوگا، یا پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے؟ اور خاص طور پر جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی آنے والی وزیر اعظم مریم نواز ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جس طرح سے پالیسی کو سرو کر رہے ہیں تو وہی ایک اچھے وزیر اعظم جو ہیں وہ مقتدرہ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر زرداری نے بھی کوئی وہ کہتے ہیں نا کانچے جو صحیح کچی گولیاں نہیں کھیلی انہوں نے، تو وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کا مستقبل دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ عوام اپنے جو شعور کی وہ کہتے ہیں نا ذہنی شعور اس کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نے اپنا ایک فیصلہ دیا ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ اب عوام کی اسٹیبلشمنٹ بھی بن چکی ہے. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے جو ٹکرا رہی ہے نا، یہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کے اندرونی پالیسی، اندرونی جو معاملات ہیں اس پر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. پھر جو ہمارے بیرونی محاذ ہے، جو ہماری فورن پالیسی ہے، اس میں اگر کوئی فلاح نظر آئے تو یہ جو عوام کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس سے بھی ٹکرے مارتی دکھائی دیتی ہے. اور یہ عوام ہی کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جس طرح سے ڈائری لے کر گیا تھا وہ ڈائری لے کر واپس آئے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے اتنی خاموشی کیوں ہے، وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے، کون سی کھچڑی پکڑ رہی ہے، کیا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس کو ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل کر دیا جائے گا؟ آج ہم نے ایک مذائقہ خیز جو پٹیشن ہے وہ دیکھی کانجوگل رائٹس کے حوالے سے، جو ناصر یعقوب نامی آدمی ہیں انہوں نے دائر کی ہے. تو اس کا 2-3 اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو ڈیفیم کرنا، اگین جیسے عدت مدت کیس میں جس طرح سے عمران خان اور بشرا بیوی کو ڈیفیم کیا گیا تھا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جانب توجہ دلوائی جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سیاسی پنڈت جو اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے ہیں کہ فیوچر میں ہم یہ بن جائیں، وہ چاہتے تھے کہ عمران خان جو ہے بشرا بیوی کو ڈائیورس کر دے، جو کہ تیسرے لوگ یا سیاسی لیڈرز یہ مشورے دے رہے تھے اگر عمران خان نے زندہ رہنا ہے، دوبارہ سیاست میں واپس آنا ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان از اوور، ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. لیکن میرے خیال میں جب ہم اس ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ابھی جو 27 ستمبر کو جو پشاور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، ایک اکٹھ ہمیں نظر آ رہا ہے ملک سے باہر، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو سارے ہمارے حکومتی اہلکار بھی ہیں اور جو UN کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے 27 ستمبر کو امریکہ میں ہوں گے، پھر ابھی UK میں ہیں، اس سے پہلے وہ سعودی عربیہ گئے ہیں. لیکن ایک اکٹھ عوام بھی کرنے جا رہی ہے، اور کل پتہ چل جائے گا کیا کوئی ایک بھی فرد اس ظلم کے نظام کے خلاف جو یہ نعرہ لگایا گیا ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی یہ جرت کرتا ہے کہ یا گرفتاری کے ڈر سے کہ ہم پر تشدد ہوگا، ہمیں اٹھایا جائے گا، لوگ اذان نہیں دیں گے. اس کے بعد سے 27 ستمبر جو ہے اس کا جلسہ جو ہے وہ کرے گا. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر ایک بہت بڑی تحریک اب شروع ہونے جا رہی ہے، جو کہ کچھ مہینے پہلے شروع ہو جانی تھی، لیکن ابھی رائٹ ٹائم ہے. اس میں وکلا بھی ہوں گے، اس میں بیوروکریٹس بھی ہوں گے، اس میں عام افراد بھی ہوں گے، اس میں سابق ججز بھی ہوں گے. تو تمام تر عوام اس میں شامل ہوگی، اور یہ جو نظام مسلط کر دیا گیا ہے، کوٹ پیکنگ ہو چکی ہے، پارلیمنٹ جو ہے یک طرفہ چل رہی ہے. تو میرے خیال میں اب الٹ پلٹ کا جو سسٹم ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور مینڈیٹ چوری کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا ہے. جس طرح سے
کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں رک پائی ہے. تو لیکن میرے خیال میں ڈیسائیڈ یہ ہو جائے گا کہ عوام جب ووٹ دیتی ہے اور ان کا ووٹ اس ڈبے سے نہیں نکلتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ ہماری جو قومی انتخابات ہے اسی کی حد تک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کسی بھی چیز پر رائے ہو لیکن جو رائے اکثریت کی ہوتی ہے اس پر وہ والی جو کہتے ہیں نا کہ رولنگ میجورٹی جو ہوتی ہے وہ کوئی اور بن جاتی ہے، اور وہ اکثریت نہیں ہوتی ہے. وہ چند لوگ ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی اتھارٹی اور پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ان فیصلوں کو چینج کر دیتے ہیں. اب ایک بہت بڑی طاقت امریکہ ہے جو کہ واپس آنا چاہتا ہے افغانستان میں، اور ایک نئی بحث میں پاکستان کو اور ساروں کو الجھا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کے ذریعے جس طرح سے ایران اور پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے نہ صرف مڈل ایسٹ میں پاکستان کے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا خطرے کے سائے جو ہے وہ منڈلانا چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ برا ہو، تو کیا اب وہ چائنا سے بھی ٹکر لینے جا رہا ہے یا پھر وہ بہانے بنا رہا ہے کہ واپس افغانستان میں آئے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی تو بالکل قدر و منزلت اور اہمیت ختم ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے. تو پاکستان نے ریسنٹلی منرلز کے حوالے سے جو ڈیل بھی سائن کی ہے یو ایس کی بہت بڑی کمپنی کے ساتھ، حالانکہ جو اس کو ایکسپلور کرنا اور نکالنا معدنیات کو وہ پاکستان خود سے ہی کر رہا ہوگا، شاید کوئی امریکنز نہیں کر رہے ہوں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے صدر ٹرمپ نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس جہاں سے پورا وہ اپنا ملٹری آپریشن ڈرونز جہاز اور بہت بڑی وہ ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر واپس آنا چاہتے ہیں. تو اب ہمیں سمجھ ہی آئے گی کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے مئی میں جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور ہندوستان کی اور جس طرح سے منہ کی کھانی پڑی، تو اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستانی افواج نے اپنی دھاک پوری دنیا میں بنائی ہے بلکہ چائنا بھی ڈسکس ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں امریکہ ایسا تو نہیں ہے کہ دکھانے کے دانت اور کھانے کے دانت اور کہیں پر ہڈن جو ہے وہ محبت جو ہے آئی لو یو وہ مودی کو بول رہے ہوں اور ورکنگ لنچ وہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہوں. تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید بگڑے گی. لیکن اس جو بیرونی محاذ ہے اس پر جو بگڑتی ہوئی ساری صورتحال ہے، کیا اندرونی محاذ پر کیا ہوگا؟ کیا یہ جو جن کا مینڈیٹ نہیں تھا ان کو گورنمنٹ دی گئی، کیا یہ گورنمنٹ اس طرح سے سنبھال پائیں گے؟ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ جو سیلاب متاثرین افراد ہیں ان کی اس طرح سے بات کری ممکن ہو پائے گی؟ ابھی تو ہمارے پاس یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس مشینری کے تحت جو ہے ان علاقوں سے پانی نکالا جائے. ان لوگوں کی بری صورتحال ہے. تو اس سارے سینیریو میں ہماری نظر رہے گی ان تمام اپڈیٹس پر اور ہم بات کرتے رہیں گے مائنس نیوز سے. لیکن میرے خیال میں آنے والے دنوں میں خاص طور پر اکتوبر نومبر جو ہے نہ صرف یہ کہ اندرونی طور پر بلکہ بیرونی محاذ پر بھی کہہ لیں کہ اہم ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. تو ہماری نظر رہے گی. لیکن فی الحال ہم دیکھیں گے کہ مشن نور جو ہے وہ اس کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے.